کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، اس سے ملنے کی خواہش میں، موت کی خواہش کا پیدا ہونا جائز ہے؟ اور اگر یہ زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے تو زندگی کی دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا رد عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتنا شدید کیوں تھا؟ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ زندگی خدا کی نعمت ہے، وہ یہاں ملے یہ نعمت ہے، وہ ابدی ملے گی تو بہت بڑی نعمت ہوگی، تو ہر نعمت کی دعا کرنی چاہیے۔ موت کے لیے جلدی کیوں پیدا کی جائے اپنے اندر؟ جب ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دیے گئے ہیں تو یہ فیصلہ اللہ ہی کر لے گا کہ کتنی دیر تک ہم کو یہاں رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہم کیوں تمنائیں کریں؟ جو نعمت اس وقت دی ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ اگر اس دنیا میں ہم کامیاب ہو کے اگلی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر کریں۔ وہی بات کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا کہ فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو کر داخل ہوں اس دنیا میں، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو اپنا اسوہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا کریں کہ پروردگار جب تک تو مجھے زندہ رکھنا پسند کرے خیر کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب تو ملاقات کے لیے بلانے کا فیصلہ کرے تو خیر کے ساتھ بلا۔ تو اس لیے نہ موت کی تمنا کرنی چاہیے نہ کسی اور چیز کی۔ موت بھی ایک حادثہ ہے جو انسان پر گزرتا ہے، ایک تکلیف کا وقت ہے جس سے انسان کو گزارا جاتا ہے۔ کسی تکلیف کی، کسی چیز کی بھی کبھی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ تمنا آپ اس چیز کی کریں کہ یہ دنیا خیر ہو، موت کا مرحلہ آئے تو وہ بھی خیر ہو، اس کے بعد ملاقات کا موقع آئے تو وہ بھی ہمارے لیے خیر ہو۔ تو اللہ سے خیر مانگیے۔ سب سے اچھی دعا، جو ظاہر ہے بہت سی دعائیں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن مجھے جو دعا بڑی محبوب ہے وہ وہی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات۔ بہت ہی جامع تعبیر ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کی چیزیں یہ ہیں۔ باقی یہ ایڈونچر کرنے ہیں کہ ذرا چلیے موت مانگ کے دیکھتے ہیں جلدی ملاقات ہو جائے، یہ نہیں کرنے چاہیے۔